سلسلے میں گفتگو جاری گساری ہے۔ اس عزاخانے میں جو عزادار آتے ہیں وہ بھی اور جو عزادار اس سے وابستہ ہیں وہ بھی۔ تمام کی حتمی خواہش یہی رہی ہے بانیان سے لے کر ذاکرین تک اور ذاکرین سے سوزخوان حضرات تک کہ بعنوان تبلیغ ہی کی گفتگو کی جائے، الا یہ کہ داد و تحسین کے سلسلے میں کوئی بات سوزخوان ذاکر کہے۔ ابھی تک جو گفتگو میں کرتا رہا ہوں اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو بانیان عشرہ تھے مرحوم اللہ بخشے عاقل حسین صاحب، پسر مصطفیٰ حسین صاحب، علمدار حسین صاحب، پسر نثار حسین صاحب اور مشتاق فاطمہ بنت نثار حسین صاحبہ مرحومہ، اور جہاں ہم اس عزاخانے کی مجالس کو برپا کر رہے ہیں، مرحوم مہندی عباس صاحب انہوں نے اپنی پوری حیات سوزخوانی مرثیہ خوانی کی، اور اس طرح سے مستغرق تھے دنیاوی حالات، دنیاوی معاملات وہ سب تھے، لیکن اس کے باوجود ایسے گواہ موجود ہیں، مثلا ہمارے بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ اگر یہ علم ہو جاتا تھا مرحوم کو کہ کہاں مجلس ہے تو خود پہنچے، سوزخوان تھے اور خود پہنچنے کے بعد فرش بچھایا اور مومنین کا انتظار کیا، اور اس کے بعد مولا کے منتظر، چاہے وہ سوزخوان ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے بانیان عشرہ ہوں، ہم سب مولا کے منتظر رہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا ان کی آل پاک چونکہ مجلس اعزاء میں حسین کے تذکرے میں شامل ہونے آتے ہیں، تو یہاں کوئی گفتگو ایسی کیوں کی جائے یا کوئی بیان ایسا کیوں کیا جائے کہ جس سے کسی بھی فرد واحد کی دل آزاری ہو، کیونکہ محمد و آل محمد کا دین ہی سیاست، اور وہ سیاست ہی دین اس لیے کہ وہ جدا نظر آتا ہی نہیں، نہ ان کا بیان، نہ ان کا عمل، نہ اللہ کا حکم۔ جو اللہ کا حکم آیا وہ انہوں نے بیان کیا اور اسی پر عمل کر کے کائنات کو درس دیا۔ یہ بالکل ایسا کھلا ہوا نظریہ ہے ہر انسان کے لیے کہ جہاں گمراہی کا کوئی راستہ رہ ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ عمل بھی سامنے ہے، قول بھی سامنے ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے وہ تمام پیشین گوئیاں اور گزرے ہوئے واقعات کہ جو ہمیں آپ کو کبھی علم نہ ہو پاتا اگر قرآن کی آیات نہ اترتی، جبرائیل امین لے کر نہ آتے، اللہ بھیجتا نہیں، اور بھیجا بھی تو قلب مرسل اعظم پر، اور اگر مرسل اعظم اس کو علم کی تشریح نہ کرتے، نہ بتاتے، تو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کی حیات طیبہ کے ساتھ یہ علم بھی پوشیدہ
پوشیدہ رہ جاتا اور کسی کو یہ سمجھ بھی نہ آ پاتا کہ اس آیت کا مطلب کیا تھا، اس حکم میں پروردگار چاہتا کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات آپ کائنات سے تشریف لے جا رہے ہیں، اگر کوئی معاملہ الجھ گیا تو ہمیں کہاں جانا ہے، سچ کہاں ملے گا، حق کہاں ملے گا؟ تو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی علمی معاملہ الجھ جائے تو انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی حکومت کا، حکمرانی کا، حکمت کا معاملہ الجھ جائے، انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو جب علی ابن ابی طالب اور آل علی ابن ابی طالب موجود ہیں تو ہمیں الجھنے کی ضرورت کیا؟ سیدھے سیدھے در پر جانا ہے، اپنی عرضی لگانا ہے، جواب لینا ہے اور مطمئن ہو جانا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اب دیکھیے دین کہ ڈاکٹر صاحب آپ لگاتار یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ سیاست کوئی الگ شے نہیں ہے، وہ جو دنیا بھی ہے، تو میں عرض کر چکا کہ شاہی یا ڈیموکریسی یہ دنیا دکھاوے کی چیز ہے، جو دین کا اصل مقصد ہے۔ اگر دیکھیے دین کو تو وہی توحید کا معاملہ آتا ہے، توحید کے سب اقراری ہیں، نبوت کا معاملہ آتا ہے، عدل کا معاملہ آتا ہے، امامت کا آتا ہے، قیامت کا آتا ہے۔ تو توحید کے بارے میں مسلسل گفتگو رہی ایام اعظم میں بھی، ابھی بھی، اور جب انسان بیٹھتا ہے اللہ کا نام لے کر چلتا ہے، اللہ کا نام لے کر بیٹھتا ہے، اللہ دکھائی تو دیتا نہیں، اللہ نظر تو آتا نہیں، پہ کر جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، تو اللہ ہے، تو پھر یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، صرف نام کی شمولیت ہے، اللہ کو نہ کسی کو نظر آیا نہ کسی کو نظر آئے گا، تو یہ تصور بیکار ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لیا، صرف اللہ کے نام کی اتنی مرتبت ہے، تو اللہ کیا ہے اسے پہچانو، غور کرو۔ بس اسی تدبر کے لیے قرآن کریم دعوت دیتا ہے، آؤ اس میں غور کرو، آؤ اس میں فکر کرو، آؤ اس میں اپنا ذہن لگاؤ، تو تمہاری سمجھ میں دین آئے گا۔ نبوت آپ کے سامنے موجود تھی، جب تک نبی مرسل اعظم زندہ رہے، 62 بظاہر 40 سال کے بعد، اس کے بعد جو تبلیغات آپ کی مکہ اور مدینے میں ہیں، اس دوران پوری حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ حضور سرور کائنات کی زندگی میں جو آیات الہی آپ نے پڑھ کر سنائی وہ یا مکی ہے یا مدنی ہے، یا مکی ہے یا مدنی ہے، یا مدینے میں ہے یا مکے میں ہے، اس طرح سے حضور سرور کائنات پیغام دیتے رہے۔ بات آتی ہے امامت کی، تو امامت کو آپ نے روشناس کرایا۔ غدیر خون کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جو آگے نکل گئے تھے پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انتظار کیا، ہاتھوں پہ بلند کر کے چہرہ دکھا دیا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، لیجئے پہچان کر لیجئے کہ امامت کہاں سے شروع ہوئی۔ اب بات ہے عدل کی، تو عدل کا اعلان مولا متقیان نے مسلسل بیان کیا کہ افضل السیاستین عدل، سب سے بہترین سیاست عدل ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو عدل جو ہے، انصاف جو ہے، وہ سب سے بہترین سیاست ہے۔ اب اگر عدل سے ذرا ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے تو کیا یہ دین کی سیاست رہ گئی؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو منصب دار آئے اور جو منصب پہ نہ تھے، اگر منصب سے باہر تھے، صحیح فیصلہ سنایا اور سائل کو لگا کہ فیصلہ صحیح ہے، تو ایک مرتبہ یہ پوچھ ضرور لیا کہ جب اتنا اچھا فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ باہر کیوں ہے اور آپ کرسی پر کیوں ہیں؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ بھائی پوچھے گا نہیں پوچھے گا، میں باہر کھڑا ہوں، میرے کمپاؤنڈر صاحب اگر ڈاکٹر بن کر بیٹھ جائے، توجہ ہے نا میرے نوجوان ساتھیوں کی، بن کر بیٹھ گئے، ہاتھ بھی میرے انداز میں دیکھ لیا، 2 جملے بھی میرے انداز میں کر دیے، اس کے بعد جو میری دوائیں رکھی ہیں، اب اس کیبن میں پڑھنے کے بعد میں نکلنے کا نام نہیں ہے، اندر گھسے تو دوائیں دیکھ کے کنفیوژن میں پڑ گئے، کون سی
سی نکالیں کون سی دیں، کون سی لائیں کون سی دیں. اب جب نہیں نکلتے تو مجبوراً باہر کھڑے کھڑے کنکھیوں سے دیکھنے کے بعد مجھے اشارہ کرنا پڑا کہ وہ جو اوپر ڈبہ رکھا ہے، وہ جو نیچے ڈبہ رکھا ہے، جس کا رنگ ایسا ہے، جس کا رنگ ویسا ہے. اب انہوں نے جلدی نکالا، لا کر دے دیا. مریض ذرا تیز ذہن کا تھا، دماغ والا تھا، ایسا ویسا نہیں تھا. اس نے کہا کہ جب آپ کو سب حالات پتہ ہیں، میں تو پہلی بار آیا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ ہیں، وہ آپ کے اسسٹنٹ ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد والے تو بھائیو اور یہ کرنا ہے کہ مان لو 30 خانے ہیں. بہت دھیان اور توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں کہ 30 خانے ہیں. ہر خانے کے اندر جو بھی بقدر حصہ ہے وہ موجود ہے. کتنے میں سے؟ 114 کی تعداد میں سے، 6666 کی تعداد میں سے. اب وہ وہاں موجود ہے. جب ضرورت پڑی تو جو بنے بیٹھے تھے طبیب اب ڈھونڈنا شروع کیا، ایک کھانا دوسرا کھانا، ارے بھائی ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے. اور جو صاحب خانہ تھا اس نے باہر سے کھڑے ہو کے بتا دیا فلاں نمبر، فلاں خانہ، فلاں جگہ جاؤ، اللہ کا حکم یہ آیا ہے، جواب وہاں ڈھونڈ لو. مسئلہ جب حل ہوا تو پوچھنے والا پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ اہل خانہ ہے. کہا تو صحیح بات تو یہیں سے مل سکتی ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. تو اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو نبوت سے ایک لمحے کو جدا نہیں ہے. اگر گھر میں ہے نبی تو آغوش میں آل محمد ہے، اگر باہر ہے تو کبھی زلفیں پکڑے نظر آتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین، کبھی انگلیاں پکڑے ہوئے چلتے نظر آتے ہیں، کبھی مباہلے میں ساتھ نظر آتے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں حضور تو پشت پر نظر آتے ہیں. تو گھر میں آغوش میں کبھی سینے پر کھیلے، کبھی آغوش میں کھیلے. باہر آئے تو منبر پر حضور بیٹھے ہیں، آغوش میں حسین بیٹھے ہیں، نماز حضور پڑھ رہے ہیں، پشت پر حسین ہے. اب اگر پہچان لیا تو یہی تو بتائیں گے کہ نبی گھر میں کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، نبی کھڑے کیسے ہوتے تھے، بات سن کر جواب کیسے دیتے تھے، اس عمل پر رد عمل کیسا ہوتا تھا نبی مرسل اعظم کا. وہ انسان جس کا گھر کے اندر داخلہ نہیں ہے، کیا وہ بتائے گا؟ حق سے بتائیے. وہ ہرگز نہیں جان سکتا. اور وہ انسان کہ جس کا گھر سے باہر داخلہ نہیں ہے، وہ باہر کی بات کیا بتائے گا؟ تو گھر سے باہر نبی کی شان، نبی کی سیرت، نبی کی سنت وہ بتائے جو باہر بھی ساتھ ہو. نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کا عمل گھر میں وہ بتائے جو گھر میں بھی ساتھ ہو. بس ایک اہل بیت ہی ایسے ملے جو گھر میں بھی ساتھ ہے، باہر بھی ساتھ ہے. تو نبی بھی ہمیں اہل بیت سے صحیح ملتا ہے اور دین بھی اہل بیت سے صحیح ملتا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد. بس آج کی ہے نسبت سے گفتگو کہ دیکھیے، اگر دیکھیں ہم قیامت جو 5واں رکن آتا ہے تو قیامت ایک ایسی چیز ہے. 13 منٹ گزر چکے ہیں گڈو بھائی، توجہ ہے نا. 5واں رکن آتا قیامت. تو قیامت کے بارے میں عرض یہ قضا موضوع تو یاد ہے نا جس پر مسلسل آج 6 دن گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، اسی موضوع سے میں گفتگو مسلسل کر رہا ہوں. تو دیکھیے قیامت ایک ایسی چیز ہے جس معاشرے کے اندر قیامت کا خیال موجود ہے یا ذکر موجود ہے یا قیامت پر ایمان موجود ہے، اس معاشرے کے گمراہ ہونے کے حالات سب سے کم ہیں. اس لیے کہ اگر آخرت پر یقین ہے، قیامت پر انسان کا یقین ہے، تو پھر وہ کالا بازاری بھی کم کرے گا، بے ایمانی بھی کم کرے گا، دوسروں کا مال بھی غصب کم کرے گا، پڑوسیوں کو اذیت بھی کم پہنچائے گا. دنیا کے لیے خطرناک
خطرناک بھی ثابت نہیں ہوگا، لیکن قیامت کا جس معاشرے میں تصور نہیں ہے وہاں چور بازاری بھی خوب ملتی ہے، ڈاکو بھی خوب ملتے ہیں، بدکار بھی خوب ملتے ہیں، دنیا کی برائیاں خوب ملتی ہیں۔ تو سیاسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اگر قیامت کے اوپر یقین قائم ہے، قیامت کو آپ یقینی مانتے ہیں، حتمی مانتے ہیں، تو ذرا توجہ کر کے دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جو آپ کی ملت کے نوجوانوں کو، آپ کی ملت کے نوخیزوں کو انہیں ان تمام امور میں ملوث ہونے سے روک سکے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ جہاں سے جنسیات کے غلبے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک قیامت واحد شے ہے، عذاب بعد آخرت ایک ایسی شے ہے جو انہیں اللہ کی طرف دلاتا ہے، انہیں نیکیوں کی طرف دلاتا ہے، انہیں عبادتوں کی طرف دلاتا ہے، انہیں برائیوں سے بھی روکتا ہے، اچھائیوں کا پیغام بھی دیتا ہے۔ تو اگر اچھائیوں کا پیغام کوئی شے دے تو وہ کتنی محترم محکم ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ روم میں آیت 16 میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِقَاءِ الْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کاذب ہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہ گمراہ ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو قیامت کو نہیں جھٹلانا چاہیے، قیامت برحق ہے، اور قیامت وہ شے ہے کہ ذرا آپ غور کیجئے، میں نے جتنے محتاط الفاظ میں استعمال کر سکتا تھا اور پیغام پہنچانے کی جو کوشش میں کر سکتا تھا، طفل مکتب نے وہ کی۔ نتیجہ آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کہ اگر آخرت پہ یقین ہے تو پھر یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ایک شافع کی ضرور پڑے گی، شفاعت ہوگی۔ شافع محشر کون ہوگا؟ نبی مرسل اعظم۔ یقین ہے نا، محکم یقین ہے، ہر مسلمان کا یقین ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے ہر یقین کو، یہاں سے بعد انشاءاللہ کل سے گفتگو فروع کی منزل میں، جہاں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، جہاں امامت ہے، جہاں قیامت ہے، یہ پہلی منزل ہے کہ جب آپ دنیا سے جاتے تو قبر کے اندر یہاں یہ تمام چیزیں آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوں گی۔ یہاں یقین کی باری ہے، لیکن اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ عمل۔ یقین کے ساتھ عمل۔ فروع کیا ہے کہ جس پہ آپ کو یقین ہے عملاً بھی وہ دکھائیے۔ مثلا اللہ پر یقین ہے، اس کے حکم پر یقین ہے تو نماز پڑھیے آپ۔ اگر اس پر یقین ہے، اس کے حکم پر یقین ہے تو روزہ رکھیے آپ۔ اور وہ تمام چیزیں جو آپ اقرار کرتے ہیں، جو چیزیں آپ نے تسلیم کرنی ہے دین میں آنے کے بعد، ان کو آپ کو عملاً انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے ایک اور بابر ابن تو مومنین کرام، گفتگو جب کسی سلسلے سے نکل آتی ہے تو توجہ بھی بڑھ جاتی ہے اور متوقع بھی رہا جاتا ہے کہ بھئی اب نہ معلوم کیا۔ بہرحال چونکہ یہ اشرا مسلسل ہے اور گفتگو جاری و ساری ہے، اور چونکہ یہ دن ہماری شہزادی جناب زینب سے منسوب ہیں اور یہ عشرہ مجالس، صحیح بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی بہت بڑا علمی بیان میری طرف سے ہوتا ہے، نہ کوئی بہت بڑی گفتگو ایسی کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آنے والی ہو ایسی ہوتی ہے۔ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے، آپ بزرگ ہیں، سب جانتے ہیں، سب آپ کو علم ہے۔ بہرحال یہ
کے تذکرے میں اپنی عقیدت پیش کر کے ہم بھی عاصی ہیں، ہم بھی سائل ہیں وہ ثواب کے کہ جو خاص کیا گیا اس مجلس کے لیے، اور خاص کر کے ان مجالس کے ساتھ جو علماء اعظام نے تحریر کیا ہے اور بیانات میں ملتا ہے، اخبار میں ملتا ہے، اور سیرت ائمہ بھی رہی کربلا کے بعد کہ جناب زینب ہی نے شام میں سب سے پہلے مجلس کا اہتمام کیا۔ یہ ہماری وہی شہزادی ہیں کہ انہی نے کربلا کے واقعات کو ہر زمانے کے لیے زندہ کر دیا۔ ہزاروں کل تک میں نے کوفہ کے واقعات پڑھے، بڑے مظالم شہزادی پر ڈھائے گئے، بڑا مشکل ہے کسی بہن کا ایسا صبر و استقامت کے پورے عالم نسواں کے لیے مثال بن جائے۔ جناب زینب کا کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے شام تک کے سفر میں پڑنے والا ایک ایک قدم عالم کی تمام عورتوں کے لیے ایسا نمونہ عمل ہے کہ اب ایک بہن دیکھے اپنے بھائی کی محبت کو تو شہزادی کے قدم کو دیکھ لے، اب ایک ماں دیکھے تو شہزادی کے قدم کو دیکھ لے، ایک پھوپھی دیکھے تو شہزادی کے قدم کو دیکھ لے۔ اور عالم کیا ہے کہ شہزادی کے سر پر چادر نہیں ہے، کھلے ہوئے بال ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا رحم کرے بلند ہونے والی آوازوں پر، کہ بڑی صابر، بڑی شجاع حسین کی بہن جب شام میں پہنچی تو در شام پر بہت وقت تک ان اسیر و قیدیوں کو کھڑا رکھا گیا۔ کیا تصور کر سکتا ہے کوئی انسان کہ اگر فجر سے کسی کو ظہر تک کھڑا رکھا جائے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ ارے ان میں کم سے بچے بھی ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے تازیہ میں کھا کے نسل میں بندھی ہوئی، پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے بیویاں بھی ہیں، اور یہ کھڑی ہوئی ہے دروازے پر کہ کب شقی کا حکم آئے گا اور کب ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ عزاداروں حکم آیا، بیویاں داخل ہوئی۔ شام کا بازار آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن ذرا توجہ کیجئے کہ ہمارے چوتھے امام سید سجاد سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ مولا کربلا کے بعد سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، تو آپ ایک مرتبہ گریہ کرنے کے بعد کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ میرے مولا کس وجہ سے کہتے تھے کہ شہزادی کہتی ہیں کہ اے سید سجاد، کیا ہمیں اس بھرے بازار سے گزرنا ہوگا جہاں انسانوں کے شانے ایک دوسرے سے چھپ رہے ہیں؟ اے بیٹا، میں اس بازار سے ہو کر کیسے گزروں گی؟ ایک بڑا ازدحام ہے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، گزر کر تو اسی راہ سے چلنا ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی چند قدم چل کر اس راہ میں گر پڑی اور اپنی کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا۔ میں کہوں گا میری شہزادی، یہ شام ہے، شام میں آپ جا رہی ہیں۔ عزیزو، مولا کے ایک بڑے بھروسے مند، بڑے کیا سب سے زیادہ بھروسے مند صحابی تھے، ان کو اللہ نے رحمت سے نوازا تھا، ایک بیٹی عطا کی تھی۔ اس بیٹی کا عقد انہوں نے شام میں کسی سے کیا تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو اس بیوی کی کنیز در پر کھڑی تھی اور یہ بیوی گھر کے اندر تھی۔ انہیں یہ خبر ملی تھی
کہ مدینے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے جو لٹا ہوا قافلہ ہے اور اس بازار سے اس طرف سے ہو کر شام کے دربار میں جائے گا. تو یہ بیوی چونکہ مدینے سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے اپنی کنیز کو بھیج دیا کہ یہ کنیز جب اس قافلے کا کوئی قافلہ سالار سامنے آ جائے تو آ کر مجھے بتا دینا. جزاکم ربکم خیر الجزا. روایت آخری منزل میں ہے, عزاداران سید الشہداء بیوی کو پرسہ آپ کو دینا ہے. بس یہ قافلہ جیسے قریب آیا, کنیز نے دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, کمر میں لنگر پڑا ہوا ہے, سر جھکائے کھڑا ہے. کنیز حجاب کر کے آگے بڑھی, اے اسیر تمہارے قافلے میں عورتیں معلوم ہوتی ہیں, کیا میں تمہارے قافلے کی کسی خاتون سے گفتگو کر لوں؟ میں کس خاتون سے گفتگو کروں؟ جناب سید سجاد نے اپنے بھوپی کی سواری تک دیکھا, وہ سواری جس پر شہزادی زینب بے مخنہ و چادر بالوں سے منہ چھپائے بیٹھی ہیں. کنیز آگے بڑھی, اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا, منہ اٹھا کر اس دروازے کے سامنے رکا. کہا بی بی بس ایک ساتھ میری بیوی آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. کہا ٹھیک ہے بی بی کو بلاؤ. پس پردہ یہ آ کر کھڑی ہوتی ہیں, آ کر کہتی ہیں بی بی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا قافلہ مدینے سے آیا ہے. کہا ہاں بی بی صحیح سنا ہے آپ نے. کہا کہ کیا آپ وہاں محلہ بنی ہاشم سے واقف ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکایا اور کہا ہاں بی بی واقف ہے. کہا پھر تو آپ خاندان رسالت سے بھی واقف ہوں گی. کہا ہاں بی بی واقف ہے, اپنا منشا بیان کروں. کہا بی بی وہاں علی کے گھر سے بھی واقف ہوں گی. کہا بی بی جب اپنا مقصد بیان کر قافلے کو تاخیر ہوتی ہے. کہا میری شہزادی زینب وہاں